بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برتنوں کی حفاظت کے متعلق ہدایت نبوی۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح مسلم میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث نقل کی ہے کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، غط الاناء و اوک السقاء، اپنے برتنوں کو ڈانک دو اور مشکیزوں کو باندھ رکھو۔ فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا وقع فيه من ذلك الداء۔ فإن في السنة ليلة ينزل فيه وباء، اس لیے کہ سال میں ایک رات ایسی ہوتی ہے جس میں بلا نازل ہوتی ہے۔ لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء، جن برتنوں پر ڈھکن نہ ہو یا جن مشکیزوں میں بندھن نہ ہو، ان میں اس وبا کی بیماری گر پڑتی ہے۔ الا وقع فيه من ذلك الداء، ان میں اس وبا کی بیماری گر پڑتی ہے۔ ان باتوں تک اطباء کے علوم معارف کی رسائی کہاں، اس کو تو عقلاء ہی اپنے تجربے سے معلوم کر لیتے ہیں۔ لیث بن سعد راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ ایران کے لوگ سال میں ماہ دسمبر کی ایک رات میں احتیاط برتتے تھے، اور صحیح حدیث میں آپ سے ثابت ہے کہ آپ نے برتنوں کو ڈانک کر رکھنے کا حکم دیا، خواہ لکڑی ہی اس پر کڑی کر دی جائے۔ لکڑی کو پانی پر ڈالنے کی حکمت یہ ہے کہ اس کی وجہ سے برتن کو ڈانکنے سے غفلت نہ ہوگی بلکہ اس کی عادت بن جائے گی۔ اس میں ایک اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ کبھی اگر کوئی جانور رینگتا ہوا پانی میں گر جائے تو لکڑی کے سہارے رینگ کر باہر آ جائے گا، گویا یہ لکڑی اس کے لیے پل کا کام دے گی۔ وہ گرنے سے بچ جاتا ہے، اگر گر گیا تو اس کے ذریعے نکل آئے گا۔ یہ روایت بھی صحیح ہے کہ آپ نے مشکیزے کو باندھتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا حکم دیا، اس لیے کہ برتن ڈانکنے کے وقت تسمیت شیطان دور بھاگ جاتا ہے، اور کیڑے مکوڑے بھی اس کی بندش کی وجہ سے اس سے دور رہتے ہیں۔ اسی لیے ان دونوں جگہوں میں انہی دونوں مقاصد کے پیش نظر تسمیہ کا حکم دیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکیزے کے منہ سے پانی پینے سے منع فرمایا۔ اس حدیث شریف میں پانی پینے کے چند آداب بتائے گئے ہیں۔ پہلا یہ کہ پینے والے کی سانس کی آمد و رفت سے خراب اور سڑنے کی بدبو پیدا ہوتی ہے، جس سے آدمی کو پینے میں کراہت ہوتی ہے۔ پینے والے کی سانس کی آمد و رفت سے خراب اور سڑانگ کی بدبو پیدا ہوتی ہے، جس سے آدمی کو پینے میں کراہت ہوتی ہے۔ دوسرا ادب یہ کہ پانی کی زیادہ مقدار پیٹ میں داخل ہوتی ہے تو اس سے اس کو نقصان پہنچتا ہے۔ تیسرا ادب یہ کہ بسا اوقات پانی میں کوئی جاندار چیز کیڑا مکوڑا پڑا ہوتا ہے اور پینے والوں کو اس کا پتہ نہیں ہوتا، اس سے اذیت پہنچتی ہے۔ چوتھا ادب یہ کہ پانی میں گندگی وغیرہ ہوتی ہے جس کو پینے والا پیتے وقت دیکھ نہیں پاتا، اس طرح یہ گندگی شکم میں پہنچ جاتی ہے، پیٹ میں پہنچ جاتی ہے۔ پانچواں ادب یہ کہ اس طرح پانی پینے سے پانی کے ساتھ ہوا بھی پیٹ میں داخل ہوتی ہے، ہوا بھی پیٹ میں داخل ہو جاتی ہے، جس کی وجہ ضرورت کے مطابق پانی کی مقدار شکم میں جانے سے رہ جاتی ہے، یا ہوا اس کی مزاحمت کرتی ہے یا اس کو اذیت پہنچاتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی حکمتیں ہیں۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے جامع ترمذی کی اس حدیث کا کیا کریں گے جس میں مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کے موقع پر ایک مشکیزہ طلب فرمایا اور یہ حکم دیا کہ مشکیزے کے منہ کو موڑ دو، مشکیزے کے منہ کو موڑ دو، پھر آپ نے اس کے منہ سے پانی پیا۔ اس کا جواب یہ کہ اس حدیث کے متعلق ترمذی کی اس عبارت کو پیش کرنا ہی ہم کافی سمجھتے ہیں۔ ھذا حدیث لیس اسنادہ بصحیح، کہ اس حدیث کی سند صحیح نہیں ہے، اور اس میں عبداللہ بن عمر العمری ضعیف الحفظ ہے، جس کے بارے میں یہ بھی نہیں معلوم کہ اس نے عیسیٰ سے یہ حدیث سنی ہے یا نہیں۔ عیسیٰ سے مراد عیسیٰ بن عبداللہ ہے، جن سے انصار کے ایک شخص نے روایت کی ہے۔
सारथी